من سات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ایک تکلیف نہیں کرتے سرکار، اٹھ کے یہاں آگے تشریف لیں، آپ بھی قدم قدم تھوڑا سا تشریف لے آئیں آگے آ جائیں۔ بسم اللہ۔ مالک امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد صلی اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی۔ تھوڑا سامنے آ جائے۔ بسم اللہ جی۔ صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ پاک سیدہ کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ دعا ہے مالک بانیان مجلس کا یہ پرخلوص صف اعضاء بچھایا، عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سمیت جو بھی اس عزت والی بارگاہ میں دامن پھیلا کر تشریف فرما ہوئے ہیں، مالک اس عزت والے دروازے سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، اس مشکل دور میں اگر کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کے پاس اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان نہیں، میرا مالک اس ذکر کا صدقہ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اپنی چھت نصیب فرما۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، ہمارے اس علاقے میں شیعہ سنی بھائیوں کا یہ اتحاد اور اتفاق اسی طرح برقرار رکھ۔ میرا رحمان الرحیم اللہ جس نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے اولاد کے لیے، اگر مجلس میں کوئی بے اولاد ہے یا کسی کا پیارا، تو مالک کے ذکر کا صدقہ اسی سال نمازی، ماتمی، عزادار فرزند عطا فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ۔ اجازت ہے سرکار؟ جتنے سادات تشریف فرماؤ، گنے چنے سے لمحات ہیں۔ بھائی سمر کا حکم ہوا، آپ سادات مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی، تو جو 2-4-10 منٹ حاضری آپ کے سامنے دینی ہے، میں کوشش کروں گا میری گفتگو کا محور، مرکز، قبلہ اور کعبہ پاک سیدہ کی پاک ذات ہو۔ بسم اللہ کے اندر شاید آپ سلامت رہیں، مہربانی سر۔ ویسے میری مجال نہیں کہ میں اس معظمہ کی شان بیان کروں، کیونکہ کسی فقیر سے عمران ذریعہ صاحب پوچھا گیا کہ جناب سیدہ کی شان بتائیں۔ آغاز ہے مجلس کا، علی والے چہرے میرے سامنے، عقیدے والے تشریف فرما ہے۔ فقیر پہلے بتا دوں، فقیر یہ مانگنے والے کو نہیں کہتے، جو گلیوں دروازوں پہ آ کے مانگتے ہیں یہ بھکاری ہوتے ہیں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں، بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ کیا کہنے سارے یار، آپ سلامت رہے۔ مالک حسین ان ہاتھوں کی خیر فرمائے۔ فقیر آپ جی ہیں بابا جی، فقیر مانگنے والے کو نہیں، فقیر بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ کسی فقیر سے کسی نے پوچھا
کہ جناب سیدہ کی شان بتائیں۔ فقیر نے ادب سے سر جھکا کے کہا کبھی اللہ ہوئے تو بتائیں گے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ صدا بلند رہے۔ کبھی اللہ ہوئے تو بتائیں گے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں جو رسالت سے اعلیٰ ہو۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہے۔ آغاز مجلس ہے، اتنا خوبصورت ماحول بن گیا۔ جو رسالت سے قبلہ اعلیٰ ہو۔ بی بی کا ایک لقب ہے، بسم اللہ، مولا کے عزادار بھی ہیں، مولا کے لاکر بھی ہیں۔ بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ سید بادشاہ جب میری بیٹی، میری بہن، میری ماں سر پہ برقع کر کے گھر سے باوجی نکلتی ہے، محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے باہر پردہ ہے، اندر وہ ہے جس کا پردہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، باہر پردہ ہے، اندر وہ ہے جس کا پردہ ہے۔ تاندلہ والے والوں، محمد بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، نبی کو پتہ تھا لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ باہر سے پردہ ہے، اندر وہ رہتا ہے جس کا پردہ ہے۔ سارے مل کے حیدریہ۔ جو رسالت اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے، آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا، سنت بن جاتی۔ نبی بیٹی سمجھ کے نہیں، جو رسالت سے اعلیٰ ہو، جو قرآن سے بالا ہو، جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے یار آپ کے۔ جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کسی ذاکر کی، خطیب کی، واعظ کی، عالم کی بات کو ماننا نہ ماننا یہ آپ کا حق ہے۔ کسی کو بھی بھائی بلائیں مجلس سے حسین پڑھنے کے لیے، وہ منبر پہ آ کے کوئی بھی گفتگو کرے، اس کی گفتگو کو مانے یا نہ مانے یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ سنپال چک والوں، کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ آپ دیئے سرکار، یہ ہاتھ صدا سلامت رہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جسے مولوی دیوار پہ لکھے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ میں نے جو کہا ہے کہ جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آؤ آج شیعہ سنی بھائی مل کر قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں بابا کلندر شاہ جی کہ فاطمہ کتنی پاک ہے۔ خالق قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں، ابراہیم طاہرہ بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھی۔ ہائے ہائے ہائے، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھی۔ پھر خالق اسی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبوت، میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ صدا سلامت رہے۔ میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کعبہ کو تھوڑا یا زیادہ مجمع آغاز ہے مجلس کا، جتنے علی والے چہرے تشریف فرماؤ، پتہ نہیں کس انداز میں اس جملے کو سنے گا۔ کعبہ کو پاک رکھنے کی سید ذمہ داری ہے ابراہیم کی، اہل بیت کو پاک رکھا ہے اللہ نے۔ پھر فیصلہ تو ہو نہیں گیا، جتنی ابراہیم میں طاقت ہوگی اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت ہوگی اتنی فاطمہ پاک۔ کیا کہہ رہے ہیں یا علی یا علی، جتنی ابراہیم میں طاقت بابا جی اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت فیض الحسن حیدری صاحب، جتنی اللہ کی قدرت اتنی فاطمہ پاک۔ اور اس بی بی کو اللہ نے بطول بنایا ہے، تاندلے والا سائی وال والوں نے نہیں، سنپال کے چک والوں نے، کرپالویوں نے نہیں،
اللہ نے بطول بنایا ہے۔ مہربانی سر، بطول کسے کہتے ہیں؟ بیٹی میری ہو یا کسی کی بھی، بطول کوئی نام یا لقب نہیں، بطول ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ بطول اسے کہتے ہیں بیٹی میری ہو بابا جی یا کسی کی بھی، پورا مہینہ قرآن اسے تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ قبلہ مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مصلی کہتا ہے میرے قریب نہیں آنا۔ بطول اسے کہتے ہیں جسے زندگی کے کروڑویں حصے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت۔ حیدریہ آپ جی ہیں سرکار، مولا حسین مزید عزت۔ بیدار پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے کون کون سن رہا ہوگا، کس انداز میں سنے گا۔ حوالہ، املا، انشاء سب میری ذمہ داری قبلہ، آپ نے صرف بولنا ہے، جو بھی ہوگا میرے پہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بطول اسے کہتے ہیں جسے زندگی کے کروڑویں حصے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے روکے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المسلمین حضرت بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ تو گھر میں رہتی تھی، بتائیں کس عظمت کی مالکہ ہے حسین کی ماں؟ بی بی عائشہ کہتی ہے اس معظمہ کی شان میں کیا بتاؤں کہ ظہر کے ٹائم حسن کی آمد ہوئی ہے، عصر کے وقت ماں بھی مصلی پر تھی، بیٹا بھی مصلی پر تھا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے۔ عصر کے وقت ماں بھی مصلی پر تھی، بیٹا بھی مصلی پر تھا۔ ماں ہے بطول، ماں ہے فاطمہ، بیٹا ہے حسن، آیا ہے مصلی پر۔ جاگنا 15 رمضان ہے، ماں ہے فاطمہ، بیٹا ہے حسن، آیا ہے مصلی پر۔ یا تو فتویٰ لکھ کے دو کہ فاطمہ کی وہ نماز باطل ہو گئی تھی، عقیدے بولیں گے بندے نہیں بولیں گے، جس کا عقیدہ ہو وہ بولے۔ یا تو کوئی لکھ کر دے عالم کہ جی فاطمہ مصلی پہ تھی، حسن کی آمد ہوئی، فاطمہ کی نماز باطل ہو گئی۔ قبلہ کسی کے قلم میں دم نہیں کہ یہ فتویٰ لکھ کر دے، سب کہیں گے کامل نماز تھی، اکمل نماز تھی، مقبول نماز تھی۔ پھر میرا بھائی فیصلہ کیجئے گا، فاطمہ کی نماز میں حسن آئے نماز باطل نہیں ہوتی، میری نماز میں علی آئے نماز باطل کیسے ہوتی؟ ہائے 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 ہائے، جو علی والے تشریف فرماؤ۔ ماں ہے فاطمہ، بیٹا ہے حسن، آیا ہے مصلی پر۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں حسن کی آمد بھی ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا۔ ہائے 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 ہائے، نہ روزہ ٹوٹا سید نہ مصلی چھوٹا۔ اور امام حسن بادشاہ، پہلی علی اور سیدہ کی خوشی کا نام ہے حسن، پہلی خوشی کا نام، پہلی مسرت کا نام۔ علی کی دستار کے وارث کا نام ہے حسن۔ ہائے 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 ہائے، حسین کے سر پر حسن کی دستار ہے۔ اور کیا کہنے، یہ پتہ نہیں تھوڑا یا زیادہ مجمع کس انداز سے میرا جملہ سنے گا کہ جو علی کی ذوالفقار سے نہیں ڈرا تھا وہ حسن کی قلم سے ڈر گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، آپ کے کیا کہنے سرکار؟ جو علی کی ذوالفقار سے جنگ لڑتا رہا تھا وہ حسن کی قلم سے ڈر گیا تھا۔ جاگنا شہزادہ امن، یہ بات آپ نے اہل سنت بھائیوں کی مسجد کے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سنی ہے نا
کہ بچوں کو بھی یاد ہے. کون سی؟ کہ حسن مولا مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی بچے نے شرارت کی. کسی بچے نے شرارت کی، علی کے علی بیٹے کو جلا لایا. حسن نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا، او غلام کے بیٹے چپ. او غلام کے بیٹے خاموش، چپ. بچہ وہیں پہ رکا، چلتا چلتا اپنے باپ کے پاس آیا. باپ کے پاس آ کے کہتا ہے، بابا جان تخت ہمارے پاس. کیا کہنے آپ کے سرکار؟ حکومت ہمارے پاس، بادشاہی ہمارے پاس، سلطنت ہمارے پاس. بڑے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے. باپ نے تخت چھوڑا، منبر چھوڑا، بیٹے کا بازو پکڑا، علیحدہ لے جا کے کہتا ہے، سچ بتا حسن نے کہا ہے. کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے سید. سچ بتا حسن نے کہا ہے. اس نے کہا جی بھرے بازار میں حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے. اندر جا کر جاگنا، کاغذ قلم لا کر. توجہ بابا جی، بیٹھا رہنے دے سرکار. بندہ پہلے تھوڑے رہتے تھے جڑے بیٹھے انہوں نے گھلو جے. توجہ فرمائیے گا. کاغذ قلم لا کر بیٹے کو دے کے کہتا ہے، اگر حسن نے غلام کا بیٹا کہا ہے نا تو حسن سے لکھوا کے لا کہ میں غلام کا بیٹا ہوں. بیٹا کہتا ہے، بابا جان میں لکھوا کے لاؤں حسن سے تو آپ کرو گے کیا؟ باپ کہتا ہے، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. پتر آندہ ہے، واہ ابا جی لکھواما میں تے رکھا تواڈے کفن ہے. کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے. مالک حسین بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. لکھواما میں رکھوں جناب کے کفن میں. جو تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہو، حسین کی اماں آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. اس ذکر کے سوا کوئی، اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھنا. اگر تصویر سجی تو عزادار کے لیے دعا کیجیے گا. باپ سے کاغذ قلم لے کے نا حسن مولا کے پیچھے چل پڑا. حسن مولا نے اسے آتے دیکھا. حسن بادشاہ نے مدینہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا. یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے، حسن مولا آگے آگے. یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے، حسن مولا آگے آگے. مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا لگا کے بابا کلندر شاہ جی جتنے سادات مجلس حسین میں تشریف فرما ہو، مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا لگا کے حسن پہنچا اپنے نانا کی مزار پہ. نانا کی مزار پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، نانا جاگ، جو کل تک قلم دوات نہیں دیتے تھے آج اٹھا کر پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. یا علی یا علی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسے فاطمہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں حسن کی آمد بھی ہوئی، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلہ چھوٹا. ابھی حدیث قصہ کی تلاوت قبلہ کرپالوی صاحب نے کی. ہر گھر شب جمعہ حدیث قصہ شیعہ گھر پڑھی جاتی ہے. اتنی خوبصورت داد آپ دے رہے ہیں، اتنی توجہ ہے کہ بڑا خوبصورت ماحول آغاز مجلس میں بنا ہوا ہے. جملہ بڑا ہے، اللہ کرے میں پہنچا سکوں. قبلہ کائنات کی 4 بڑی ہستیاں چادر کے نیچے ہوں. کائنات کی 4 بڑی ہستیاں چادر کے نیچے ہوں. جس کے انتظار میں آیت ٹھہری رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے یار. آپ کے کیا کہنے، آپ کو واہ واہ کرنے کو دل کر پڑا ہے. کائنات کی 4 بڑی ہستیاں، سرکار مصطفیٰ چادر کے نیچے، سرکار مجتبی چادر کے نیچے، کریم کربلا چادر کے نیچے، علی بادشاہ چادر کے نیچے. کائنات کی 4 بڑی ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے ہیں. مٹھو جی آیت نہیں آ رہی، انتظار بھائی، قرآن نہیں اتر رہا. جناب سیدہ پاس جا کے کہتی ہیں، بابا جان اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں. سرکار چادر ہٹا کے کہتے ہیں، بیٹا تیرا انتظار مجھے نہیں
آج آیت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر یار، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے۔ آج تیرا انتظار مجھے نہیں، آیت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور جیسے ہی جناب سیدہ چادر تطہیر میں آئی، فوراً جبرائیل قرآن کی یہی آیت لے کر قبلہ زمین پہ نازل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جتنے علی والے چہرے تشریف فرماؤ۔ جبرائیل ہے کون؟ کبھی اس دروازے پہ چکی چلانے آتا ہے؟ سر کبھی دردی بن کے آتا ہے؟ جب 5 چادر کے نیچے آئے، جب 5 چادر کے نیچے آئے، جبرائیل کو پوچھنا پڑ گیا، میرا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ایسے ہے نا قبلہ، میرا اللہ یہ چادر کے پوچھنے والا ہے، ملائکہ کا سردار پوچھ رہا ہے اللہ سے کہ میرا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تعارف کروانے والا کلندر شاہ جی بندہ نہیں، تعارف کروانے والا ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ ایام فاطمیہ ہے یار، یا علی یا علی، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ آج اللہ نے یہ نہیں کہا میرا نبی ہے، میرا خلق اول ہے، میرا حسن اول ہے، میرا واللیل کی زلفوں والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کا باپ ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک توجہ ہے، نبی ہونا بڑی بات نہیں، فاطمہ کا باپ ہونا۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہیں۔ اللہ کے نزدیک نبی ہونا بڑی بات نہیں، فاطمہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کا، آئیں بسم اللہ، ذاکر اہل بیت شہنشاہی ذکر فضائل و مصائب جناب ملک منیر حسین کھوکھر صاحب مولا کے بہت بہترین مداح خان میرے بعد تشریف لے آئے۔ اجازت ہے اب تھوڑی دیر پڑھا جائے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ فاطمہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے۔ اچھا، تعارف میں نے کہا ہمیشہ اللہ ہوتا ہے بڑے نام سے۔ مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں کہ دن رات مجلس کے سلسلے میں ہم روڈ پہ ہیں، راستے میں پنجاب پولیس نے ناکہ لگایا، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا جی عزادار بلوچ، انہوں نے کہا تھلے اترتے تلاشی دے۔ میں نے کہا حسین کا ذاکر، انہوں نے کہا چلے جاؤ۔ سار جانی کہ میرا بڑا تعارف عزادار بلوچ نہیں، بابا جی ذاکر حسین ہے۔ میرا اللہ ان میں سب سے بڑی ہستی ہے، سرکار محمد مصطفیٰ کی حق بنتا تھا تعارف کرواتا محمد ہے، محمد کا بھائی ہے، محمد کے نواسے ہیں، محمد کی بیٹی ہے۔ یہ فاطمہ سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، میں جانتا ہوں 14ویں صدی ہوگی، پھٹی ہوئی نسل کے مولوی ہوں گے، ٹکٹ ٹوکری پر ایمان بیچ کر یوٹیوب کے چینل بنا کے کہیں گے جی فلاں بھی اہل بیت میں آتا ہے، فلاں بھی اہل بیت میں آتا ہے، فلاں بھی اہل بیت میں آتا ہے۔ میں بنا رہا ہوں آج اہل بیت، اور اہل بیت کا تعارف بطول سے کرا کر زمانے کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں رسول کے رشتہ دار نہیں، بطول تشریف فرما ہو یار۔ یا بطول کے رشتہ دار، رسول کے رشتہ دار۔ اللہ قرآن میں آیتیں بھیج بھیج کے بتاتا رہا، پر مجھے مولا کی قسم ہے بڑا ہی ستایا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو۔ اللہ اکبر۔ مولا کے عزت دار مداح خان آ گئے، میں نے بھی جا کے مجالس آگے پڑھنی ہے۔ بھائی جان کی یہ صحیح، یہ محنت علی کی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی جان بڑا ہی ستایا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو۔ 36 شہر اور 72 بازار ہیں۔ آغاز مجلس میں جو ہائے کر رہے ہو علی کی بیٹی اس غم کے سوا کوئی غم بھی نہ دے۔
بھائی جان 36 شہر 72 بازار. میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. بھائی جان 36 شہروں اور 72 بازاروں سے علی کی بیٹی گزری نہیں گزاری گئی ہے. اللہ اکبر. علی کی بیٹیاں گزری نہیں گزاری گئی ہیں. شیعہ ہو شیعہ رہنا، سنی ہو سنی رہنا، لیکن گھر بیٹھ کے سوچی ضرور کہ تو اور میں تو اپنی بہو بہن بیٹی کو محلے والی دکان تک نہیں جانے دیتے. غیرت گوارا نہیں کرتی تیری میری کہ میری تیری بیٹی اکیلی محلے والی دکان تک چلی جائے. ہمارا پہلا امام سمجھ کے نہیں، اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کے ہی. کبھی پوچھ تو صحیح جرم کیا تھا علی کی بیٹیوں کا. بے غیرت کہتے تھے زینب اب اس بازار میں جانا ہے، زینب اب اس دربار میں جانا ہے. 1 منٹ سے پہلے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. جو ماتمیوں خیرات مانگ لینا. ایام فاطمیہ ہے، جناب سیدہ زینب کی یتیمی کے دن قریب ہے. جتنے مظلوم کے عزادار بیٹھے اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو. علامہ قزوینی کہتے ہیں کہ زینب عالیہ کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے. ایک دفعہ ہاتھ سینے پہ مار لینا، علی کی بیٹی تیرا پرسہ قبول فرمائے. وہ کہتے ہیں وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے ہیں 13 ضربوں کے بعد شمر گھوڑے پر بیٹھ کر، اللہ اکبر، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس ہائے نہیں کی تھی. شمر گھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھ میں نیزہ لے کر اس خیمے میں داخل ہوا. پتہ نہیں کون ماتم کرے گا کون نہیں کرے گا. جتنے اہل سنت تو آپ پہ واجب نہیں ہے، جتنے ماں کی نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ ہاتھ سینوں پہ رکھنا. وہ کہتے ہیں اس خیمے میں بے غیرت گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، ابھی تک جسے ماتم نہیں آیا. یہ تھوڑی غربت ہے کہ عباس اور حسین کے بعد کرپالوی صاحب علی کی بیٹی کا برقع سید 2 سال کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے. شرابی ناچ ناچ کے کہتے تھے یہ علی کی بیٹی کی چادر ہے، یہ غازی کی بہن کا برقع. ماشاءاللہ. درود بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ مجلس عزا کا سلسلہ جاری ہے. ذاکر اہل بیت ملک منیر حسین کھوکھر صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ یہ ذکر محمد و آل محمد فرمائیں گے. ان کے بعد ذاکر اہل بیت میسم دلدار جنڈوی صاحب انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ وقفہ نماز اور نیاز ہوگا، اور وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس کا سلسلہ یہ ہے جو جاری ساری رہے گا. صرف 5 منٹ کے لیے ذاکر اہل بیت اسد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. ان کے بعد انشاءاللہ ملک منیر حسین صاحب بآواز بلند صلوات. میرا کریم اللہ رحمان تو رحیم اللہ، بانیان مجلس دی سفیدہ بچھائی قبول فرما. حاضرین مجلس دی حاضری اپنے دربار عالیہ قبول فرما. علماء و ذاکرین دی ڈیوٹی قبول فرما. کروڑ دعا دی آخری دعا جی میں کس مقام تے کرنا چاہتا ہوں، وقت دے وچ گنجائش نہیں. حضور سرکار اولی الامر علیہ السلام جلد فرما. دعا ایک صلوات پڑھ لو آل محمد. اللہ صلی اللہ. 2 شعر قصیدے تے ایک بند پڑھ کے ماتم سلام کرنا. صلوات سارے حضرات پڑھوانے والے. علامہ صاحب مخدوم عالمیان
دی فضیلت بیان کر رہا ہے، اس مقام تو میں شروع کرنا مخدومہ دی ذات بلند آواز نال صلوات۔ اجازت گھر آپ کو نجات کا سامان چاہیے، گھر آپ کو نجات کا شکریہ، گھر آپ کو ہر بندہ جنت کی خواہش رکھتا ہے، دعا مانگتا ہے میری نجات ہو جائے، میری جنت مل جائے، میری بخشش ہو جائے۔ گھر آپ کو نجات کا سامان چاہیے، گھر آپ کو